اختصار کے ساتھ دو جمعہ کے اندر بیان کرتے آئے ہیں۔ نصاب بھی بیان کیا کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، اور قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے بھی گزشتہ جمعۃ المبارک پر تفصیل کے ساتھ بات ہوئی کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور بے عیب ہو، خوبصورت ہو، دیکھنے میں بھلا لگتا ہو، اور اپنے ساتھ اس کو مالوس کیا جائے چند دن پہلے لے کر تو بہتر ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہم نے بیان کیے۔ عیب دار جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرنا، کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی قربانی مکروہ ہوتی ہے، قربانی ہو تو جاتی ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی قربانی ہوتی ہی نہیں۔ ایسا لنگڑا جانور ہے کہ جو قربان گاہ تک چل بھی نہیں سکتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے یا ایک آنکھ سے مکمل نابینا ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی نظر کمزور ہے، ایک تہائی نظر اس کی کمزور ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح میں نے بتایا کہ اگر دم کٹا ہے، ایک تہائی سے کم کٹا ہے، تہائی سے کم کٹا ہے، تہائی سے کم، تو جائز ہے۔ کان کٹا ہے، تہائی سے کم کٹا ہے، تو جائز ہے۔ سینگ اگر وہ جڑ سے اکھڑ گیا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اوپر کا خول اتر گیا ہے تو بالکل جائز ہے۔ آج کل بیپاری تراشتے ہیں سینگوں کو، تو تراش کر نیچے کا جو مغز ہے اس کو اگر بچی جس کو بولتے ہیں، اگر وہ اس کو نہیں چھیڑا ہے تو تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے جو مادہ ہے اگر دودھ والی تھی تو اس کے اگر دودھ خشک ہو گیا تو تب بھی جائز ہے۔ اگر چاروں تھن خشک ہو گئے تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ وہ جو ہے اس کی قربانی مکروہ ہے، لیکن بعضوں کا حکم یہ ہے کہ جائز ہے۔ اسی طرح میں نے خصی جانور کے متعلق عرض کیا کہ وہ جانور جو خود ہم خصی کراتے ہیں، بکرا وغیرہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا ہے، خود اس کی قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، تو اس کی قربانی بہتر ہے، افضل ہے، اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پہلے سے ہی وہ خود خصی ہے، اگر دونوں خصیتین اس کے نہیں ہیں تو علماء کرام نے اس کو منع کیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر خصیتین میں سے ایک خصیہ نہیں ہے تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے جانوروں کے حوالے سے اختصار کے ساتھ میں نے بیان کی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ قربانی کے حصے کے حوالے سے ہم کریں گے کہ قربانی کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں۔ چھوٹے جانور کے اندر یعنی بکرا، بکری، بھیڑ، مینڈا اور دمبا وغیرہ جو ہے، اس کے اندر ایک جو بندہ ہے صاحب نصاب، ایک آدمی اس میں شریک ہوگا۔ اچھا، بعض علماء کرام نے، فقہا کرام نے بھی اس پر یہ گفتگو کی ہے، اور اب کے عرب کے اندر شاید یہی رہ جائے کہ ایک سربراہ جو ہے وہ اگر قربانی دے دے تو گھر کے سربراہ کی قربانی سبھی کے لیے کافی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں یہ قاعدہ اس طرح نہیں ہے۔ ان کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر سربراہ تمام روپے پیسے کا مالک ہے اور آل اولاد بیوی بچے جو ہے وہ جو کچھ کماتے ہیں سربراہ کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، تو پھر تو صاحب نصاب وہی ہوا اور اس پر قربانی جائز ہے، پھر اسی پر قربانی واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اور اگر اس کی بیوی علیحدہ صاحب نصاب ہے، اس کا علیحدہ سے بینک بیلنس ہے، بیٹا علیحدہ کماتا ہے اور علیحدہ ان کا بینک بیلنس ہے، بہو کے زیورات یا دیگر مرات جو ہیں ان کے پاس ہیں اور وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر ایک پر جو بھی صاحب نصاب ہے اپنے اپنے گھر میں سے، ایک گھر کے اندر 5 آدمی ہیں، سبھی صاحب نصاب ہیں، تو سبھی پر قربانی واجب ہے۔ تو جب سبھی پر واجب ہے تو پھر ایسا ہے کہ ایک بڑا جانور لے لیا جائے، اور یہاں پر اکثر دوست ایسے کرتے ہیں
کہ وہ ایک بڑا جانور لے لیا اور اس نے سب کا حصہ ڈال دیا، اپنا بھی ڈال دیا، بیوی کا ڈال دیا، اپنے بہو کا، اپنے بیٹوں کا، سب کا حصہ اس میں ڈال دیا، تو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، چھوٹے جانور میں بکری، بکرا، بھیڑ، مینڈھا وغیرہ میں 1 حصہ، اور بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ بڑے سے مراد گائے، بیل، بھینس وغیرہ جو ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ کچھ احباب کے نزدیک اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی ایک سفر کے موقع پر، حج کا سفر تھا، حج پر قربانی کی، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 10 حصے کا حکم دیا کہ 10 حصے بناؤ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حدیث کا انکار نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، چونکہ ہمارے نزدیک اونٹ میں 7 حصے ہیں، 10 نہیں ہیں، حدیث پاک ترمذی میں ہے، لیکن جس مقام پر یہ حدیث ہے نا، ترمذی میں، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں، تو ترمذی کی بات کر رہا ہوں۔ امام ترمذی نے جس مقام پر اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہیں، تو وہاں حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث بھی آگے ساتھ لائے ہیں، اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث لائے ہیں، اور اس نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے اندر بھی 7 آدمیوں کو شریک کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے ان کے ساتھ ہی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا بعد میں اسی پر معمول رہا، صحابہ کرام کا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو تبھی تو حدیث پاک میں ہے، لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اور محدثین کا طریقہ وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث اس کے بالکل مخالف لے آتے ہیں نا، جس کا حکم مختلف ہوتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسری حدیث پہلی حدیث کی ناسخ ہے، پہلی حدیث منسوخ ہے اور دوسری جو ہے اس کی ناسخ ہے۔ تو لہذا جو یہاں امام ترمذی نے بیان فرمایا، پہلی حدیث 10 حصے کی، دوسری حدیث 7 حصے کی، اور ساتھ ہی اپنا مقصد بیان کیا کہ صحابہ کرام کا بعد میں یہی رویہ، یہی طریقہ رہا، تو اس سے پتہ چلا کہ پہلا حکم منسوخ ہوا، اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بھی اونٹ کے اندر 7 حصے کیے۔ تو اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہیں، 7 حصے۔ اچھا، یہاں پر بڑا جانور کے اندر چونکہ 7 حصے ہیں، اور جب اجتماعی قربانی گھر کے افراد کے علاوہ کر رہے ہوں تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ گھر میں تو سب جانتے ہیں آپ، ایک گھر ہے، ایک ہی سارے لوگ ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، تب بھی صحیح ہے اس میں، لیکن جب اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو اس میں یہ تھوڑی سی احتیاط یہ ہے کہ 7 حصوں میں سے کوئی حصہ دار ایسا نہ ہو کہ جس کا مقصد صرف گوشت کھانا ہو۔ مقصد کیا ہو؟ گوشت کھانا۔ اگر اس کی مقصد قربانی نہیں ہے اور اس کا مقصد ہے گوشت کھانا، بھئی قربانی کا دن ہے، کہیں سے گوشت نہیں ملے گا، چلو بھی حصہ ڈال دیتے ہیں، ہم بھی گوشت کھا لیں گے، جبکہ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ ہے، مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا ملحوظ نظر نہ رہی اور صرف گوشت ملحوظ نظر رہا، تو اب اس ارادے نے، اس نیت نے نقصان یہ کیا کہ ایک حصے نے باقی 6 حصوں کو بھی خراب کر دیا۔ جہاں اس کی اپنی نیت گوشت کھانے کی ہے تو پھر ایسا ہے کہ وہ 6 حصے اور جو ہے ان کی قربانی بھی رائے گاں گئی۔ تو لہٰذا جو حصے دار کہیں بنتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا مد نظر ہو اور اخلاص مد نظر ہو، اور سنت ابراہیم قربانی جو ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر جس کو واجب قرار دیا،
تو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا، تو وہ ملحوظ نظر ہونی چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں گوشت خون کا تعلق نہیں ہے۔ تو اگر نیت گوشت کی ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ 6 حصے اور بھی ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حصے داروں میں سے کسی ایک حصے دار کوئی جو ہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ انشورنس کمپنی کے اندر کام کرتا ہے، وہ سودی بینک میں کام کرتا ہے، تو اسلامی بینک ہے نا ہمارے، اسلامی بینک میں کام کرنے والا وہ اس پر مواخذہ نہیں ہے، بالکل نرا سودی کاروبار کرتا ہے اور سود کا ہی بینک ہے، اس کے اندر کام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے اگر حصے دار بن گیا تو اس کی وجہ سے بھی سب کی قربانی بیکار ہو جائے گی۔ تو یہ معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہیں کہ جب قربانی کہیں کی جائے، ہاں یہ بھی منع ہے کہ بالکل تجسس میں پڑ جاؤ کہ ایک 7 حصے رکھے، صبح کسی کے گھر میں پہنچ جاؤ، بھائی کیا کام کرتے ہو، تمہارا کیا، یہ بھی منع ہے، تجسس نہیں۔ لیکن اگر علم ہے اس بات کا تو پھر اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔ سود کا کاروبار کرنے والا وہ اس کی قربانی جو ہے، جو حصے دار جتنے بھی ہوں گے وہ پھر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے 7 حصوں سے زیادہ، 1-2 سال پہلے وہ دیہات میں قربانی ہوئی اور قربانی کے بعد ہی مجھے فون کیا گیا کہ 2 بھائی تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، اب ایسا کرتے ہیں ہم آدھے پیسے ملا کر نا تو ایک حصہ رکھ لیتے ہیں جہاں بڑے جانور میں۔ تو 6 حصے اور تھے پہلے، اور ایک حصہ جو ہے نا 2 بھائیوں نے پیسے ملا کر وہ 7واں حصہ رکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا نہیں ہوئی۔ ایک بھائی پیسے دوسرے بھائی کو اگر تحفہ دے دیتا اور قربانی ایک کے نام کی ہو جاتی تو تب تو ہو جاتی۔ اب یہ ہے کہ وہ 2 بھائی ملے اور حصے 7 کی بجائے 8 ہو گئے، 8 حصے ہو گئے، تو 8 حصے میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اس بڑے جانور کے اندر قربانی جو ہے وہ 7 حصوں میں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جانور کے جو حصے دار ہیں اور اجتماعی قربانی ہے، اس کے اندر ان باتوں کو ملحوظ نظر رکھنا اشد ضروری ہے، ورنہ یہ عبادت کہیں رائیگاں نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد قربانی کے جو ہے نا ہمارے ہاں 3 دن ہیں۔ افضل دن قربانی کا جو ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، اور پھر اس کے بعد 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے 3 دن کے اندر قربانی ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر دن اور رات دونوں میں قربانی کر سکتے ہیں، رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، مگر علماء کرام نے منع فرمایا کہ رات کے وقت جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے ذبح کرنے میں تکلیف ہوگی، اور اس کی رگیں کٹنے کے اندر جانور کو ذبح کرتے ہوئے رگیں وغیرہ کٹنے میں دشواری ہوگی کہ کتنا کٹی ہیں، اندھیرا وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے رات کی قربانی کو علماء کرام نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی۔ لیکن اگر رات کو کسی نے قربانی کی تو قربانی ہو جائے گی۔ افضل قربانی کیا ہے؟ افضل قربانی پہلا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 11 اور 12۔ ان 3 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان 3 دنوں کے اندر خون بہانے سے افضل عمل، پسندیدہ عمل جو اللہ کو پسند ہو، کوئی اور عمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو صاحب استطاعت ہوں وہ بھی قربانی کریں، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اتنا پیسہ روپیہ ان کے پاس ہے کہ وہ حصہ کر سکتے ہیں، تو یہ محبوب عمل ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور سنت موقدہ ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کی، اور امت پر واجب ہے، حضور کی امت پر واجب ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی قربانی کو چھوڑا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قربانی خود اپنے لیے بھی کی اور امت کے لیے بھی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانور وہ بالخصوص امت کے لیے قربان فرماتے تھے، امت کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ امت کے لیے قربانی کریں تو امت کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ حضور علی نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قربانی کریں۔ بڑا جانور ہے تو اس میں حصہ، اگر چھوٹا جانور ہے تو چھوٹا ایک جانور ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی قضا نہیں کی۔ حضرت علی ہمیشہ حضور علیہ السلام کی قربانی کیا کرتے تھے، صحیح حدیث پاک میں ہے۔ تو لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کریں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں حضور کی خاطر قربانی کر لوں، اپنی قربانی نہ کروں۔ تو میں نے کہا آپ پر واجب ہے، آپ کے لیے واجب ہے، آپ اپنی قربانی پہلے کریں، اور استطاعت ہے تو حضور کے لیے قربانی کریں، اور فوت شدگان اپنے ورثاء کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے قربانی کریں۔ ایک قربانی کریں اور نیت کیا ہو کہ میرے آباء و اجداد کو ثواب ملے، دادا پردادا کو ملے، تو اللہ سب کو ثواب عطا کرے گا۔ تو واجب آپ پر ہے تو آپ پہلے کریں۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ عقیقہ کروں یا قربانی کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ عقیقہ ہے بچے کا، قربانی نہیں کرتا، اور اسی حصے میں، اسی قربانی کے اندر میں عقیقے کا، اس جانور کے اندر عقیقہ کا حصہ ڈال دیتا ہوں، عقیقے کا۔ تو یہ جائز ہے کہ اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو قربانی کے جانور کے اندر، بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو وہ ایک حصہ عقیقے کا بھی ڈال سکتا ہے۔ جہاں ایک حصہ آپ نے قربانی کا ڈالا تو وہاں عقیقے کا حصہ بھی ڈال دے تو جائز ہے، صحیح ہے۔ لیکن جب اس نے سوال کیا کہ میں ایسا کروں تو میں نے کہا یہ نہیں ہوگا ایسا، کیونکہ قربانی واجب ہے آپ پر اور عقیقہ واجب نہیں ہے۔ عقیقہ سنت ہے اور قربانی واجب ہے۔ تو جب استطاعت ہے تو یہ قربانی کرو اور عقیقے کو چھوڑ دو۔ تو لہذا ایسے کچھ میں نے مجھ سے سوال یہ کیے گئے، تو اس کا جواب بھی بہتر سمجھتا ہوں چونکہ وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا سوال جو ہے یہ کیا گیا، آج صبح ہی سوال ہوا مجھ سے نماز کے بعد، کہ قربانی کی بجائے رقم غریبوں کی مدد کر دیں تو کیا حکم ہے؟ قربانی نہ کریں اور قربانی کی بجائے جو مسکین، غریب، یتیم ہیں ان کو روپیہ پیسہ دے دیں۔ تو میں نے ابھی بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ، خون بہانا جو ہے نا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، باقی تمام عملوں کی بنسبت سب سے عظیم عمل جو اللہ کو پسند ہے نا ان دنوں کے اندر، وہ خون بہانا ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں کے اندر قربانی کرنا ہے، لوگوں کی مدد کسی اور طریقے سے کر دیں اور رقم سے کر دیں، لیکن خون بہانے کا جو ثواب ہے وہ روپیہ پیسہ، مثلا آپ ادھر ایک 30,000 کا بکرا لے آئیں اور ادھر 1 کروڑ روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو آپ کو ان دنوں کے اندر 10، 11، 12 جو دن ہیں، یہ تاریخ کے دن ہیں ذی الحجہ کے، ان میں وہ کروڑ روپے کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا وہ 30,000 کا جو آپ بکرا لے کر آئے اس کا ثواب ملا۔ جتنا آپ نے 10,000 کا ایک حصہ رکھا نا، ایک حصے کے جو ثواب ملا نا، وہ آپ کو لاکھ روپیہ غربا میں تقسیم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک 10,000 کا آپ نے حصہ رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال ہمارے ٹی وی پر فلاسفر بھی جھاڑتے رہتے ہیں، آج کر کے ٹی وی فلاسفر ہوتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں نہیں غریبوں میں دے دو، غریبوں میں دے دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قربانی سے منع کس نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کس نے روکا تھا؟ یہ آپ جو حج پر جاتے ہیں اور حج پر جا کر یہ سنت ابراہیمی آپ ادا کرتے ہیں اور حج کا رکن بن گیا ہے، یہ پہلا شیطان، یہ چھوٹا، یہ بڑا، یہ درمیانہ شیطان اور یہ بڑا شیطان، اس کو آپ کنکریاں مارتے ہیں، کیا وہاں کوئی شیطان بیٹھا ہے؟ وہ تو پلر بنے ہیں، آپ مارے جا رہے ہیں ان کو کنکریاں مار رہے ہیں، پھر زیادہ غصہ آتا ہے تو جوتا اتار کر بھی مار دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا وہاں پر؟
تو وجہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ پلر کیوں بنے ہیں، ان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ اب تو شیطان وہاں موجود نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس پلر کی طرف کنکری پھینکتے ہیں نا، تو اس پلر کو یا اس کے قریب جا کر وہ کنکری گرتی ہے نا، تو حقیقت میں شیطان کو لگتی ہے وہ۔ وجہ یہ تھی کہ شیطان نے راستہ روکا تھا، شیطان نے کہا تھا کہ قربانی نہیں کرو۔ میں تفصیل کے ساتھ قربانی، کیونکہ مسائل ہیں نا آج کل، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیان کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے دفعہ شیطان نے راستہ روکا تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے، پھر وہاں سے اٹھا اور جو وسطیٰ ہے، درمیانی وہ پلر ہے، وہاں اس نے راستہ روکا کہ قربانی نہیں کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکر مارے، پھر وہاں سے اٹھا تیسری جگہ پر اس نے اپنا ڈیرا جمایا، راستہ روکا قربانی نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو کنکر مارے۔ قربانی نہ کرنے کا فلسفہ جھاڑا تھا سب سے پہلے شیطان نے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کنکر مارا۔ اب جو فلاسفر ہے نا، تو ان کو بھی کنکر تو پڑھنے چاہیے کہ نہیں قربانی نہیں کرو، قربانی نہیں کرو، قربانی نہیں کرو۔ بھی قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل سے زیادہ ان 3 دنوں کے اندر کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے، یہ سب سے پسند عمل ہے، تو لہذا قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر دوسرے مال اسباب سے غرباء کی مدد بھی کریں، وہ بھی صاحب استطاعت کا حق بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دولت دیا ہے، یہ تو مال دولت، یہ زندگی، یہ دنیا فانی ہے، مال دولت آیا اور چلا گیا۔ کائیوں کو آنکھوں سے دیکھا وہ تخت پر تھے اور اوپر دیکھا تختے پر تھے، تو لہٰذا اگر مال دولت ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن قربانی سے گریز نہیں، قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حاملہ جانور کی قربانی کیسی ہے، اور جو بچہ پیدا ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ اکثر ہوتا ہے بسا اوقات، اچھا یہ ہوتا ہے انجانے، اگر کسی کو پتہ ہو گھر کے اندر کہ میری یہ بچیا حاملہ ہے تو بھی کیوں بیچے وہ؟ ایک بچیا جو آپ بیچ رہے ہیں 1.25 لاکھ کی، اگر وہ حاملہ ہے تو وہ تو 1.5 لاکھ کی بکے گی۔ اچھا وہ یعنی کہ اس کو حمل ٹھہر گیا تھا، علم نہیں ہوا، پتہ چلا کہ شاید حاملہ نہیں، انہوں نے بیچ دیا۔ اب جب بیچ دیا اور وہ منڈی میں آ گئی، منڈی میں جا کر خرید لی، اس کو خوراک اچھی ہے، 10-15 دن مہینہ پہلے وہ آ گئی تھی، خوراک جب اس کو یہ کھال وغیرہ ڈالی تو اس کی کھیری جو ہے نا اتر آئی، پتہ چلا یہ تو گابن ہے، حاملہ ہے۔ تو اب بھئی تجسس میں پڑ گئے قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو قربانی میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، قربانی بالکل جائز ہے۔ حاملہ جانور جو ہے، گائے، بکری، بھیڑ، تو اونٹنی، تو ان کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، بلا کراہت۔ تو اب اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس کو ذبح کریں۔ اور اس کا جو بچہ پیدا ہو، اگر وہ مردہ پیدا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حرام ہے، اس کو پھینک دیں۔ اگر وہ زندہ پیدا ہو تو اس کو بھی ذبح کر دیں، اس کو ذبح کر کے اس کا بھی خون، اس کا گوشت دوسرے گوشت میں ملا لیں، اور وہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس کو ملا لیں اور اس کو بھی تقسیم کر دیں اگر حصے دار ہیں، ورنہ نہیں ہے تو اس کو بھی ذبح کر کے اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن بعض فقہاء نے تو یوں بھی کہا کہ اگر حاملہ جانور کے پیٹ سے وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو لہذا وہ ان کے گوشت کا حصہ ہے، اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ اگر مردہ پیدا ہوا تو پھینک دو، اگر زندہ پیدا ہوا تو پھر اس کو بھی ذبح کر دو، اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ یہ نئے جب تازے بچے پیدا ہوتے ہیں نا مکمل دنوں کے، یہ بکری، یہ اپنا بھینس کے بچے، گائے کے بچے، یہ ہوٹل والے لے آتے ہیں اور بکرا بنا کر کھلاتے ہیں ہمیں۔ یہ وہاں سے لیا، تازہ بچہ پیدا ہوا اور اس کو لے کر آئے اور وہاں پر گوشت بنا کر فریج میں ڈال رکھ دیا۔ یہ ہم جو ہائی وے پر جا کر کھاتے ہیں
تو وہاں پر یہ بات یعنی کہ وہ ہے کہ جس پر تصدیق شدہ بات ہے کہ وہاں سے لیا تازہ بچہ پیدا ہوا گائے اس کا بھینس کا، تو وہاں سے وہ لے کر آئے اور اس کو ذبح کر دیا، اب اس کو کڑھائی بنا کر دی، شاہین شینواری میں کڑھائی کھا رہے ہیں، کس کی بکرے کی کھا رہے ہیں، تو بچے کا جو گوشت ہے کھانا جائز ہے۔ یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر وہ بچہ جو ہے زندہ ہے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا خسی بکرے مینڈھے کی قربانی، جس کا میں نے بتا دیا اس میں کہ اگر وہ جو ہے پہلے سے ہی خسی ہے تو اس کی قربانی جو ہے اگر دونوں خصیتین نہیں ہیں تو قربانی اس کی مکروہ ہے، اور اگر خصیتین میں سے ایک خصیہ نہیں ہے تو بلا کراہت قربانی جائز ہے۔ گندگی کھانے والا جانور، گندگی کھانے والا جانور جو ہے اس کی قربانی بھی مکروہ ہے۔ جو جانور گندگی کھاتا ہے، بعض جانور بڑے جانور جو نر ہوتے ہیں تو وہ اپنا پیشاب پیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے مکروہ ہے، قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور خنثی جانور جو ہے اس کی قربانی کیسی ہے؟ خنثی یعنی وہ کیا بولتے ہیں، نہ ہی نہ شی، وہ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے انسانوں میں اس طرح جانوروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جو خنثی جانور ہے، خنثی مشکل اس کو کہتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں علامات نر کی پائی گئیں تو وہ نر میں شامل ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں مؤنث کی علامت پائی گئی تو مؤنث میں ہے، ایک ہوتا ہے خنثی مشکل، اس میں وہ نہ ہی ہے نہ شی ہے، دونوں برابر، تو اس کی قربانی ناجائز ہے، خنثی جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ اور قربانی کا جانور خریدا، گھر آ کر بیچ دیا تو کیا حکم ہے؟ قربانی کا جانور لے کر آئے، وہاں سے قربانی کی نیت سے لے کر آئے، منڈی میں گئے، قربانی کا جانور لیا اور گھر آئے، دیکھا کسی نے بھئی کتنے کا لیا؟ بھئی وہ میں نے لیا 1,00,000 روپے کا، 1,10,000 لے لو مجھے دے دو۔ اب لالچ آ گئی، بھئی بیچ دیں، 10,000 تو ہے نا بیچتے ہیں، اور لے آئیں گے 1,00,000 روپے کا، تو اس نیت سے بیچنا منع ہے۔ اگر قربانی کی نیت کر کے لے آئے تھے اور اس کو آ کر یہاں پر بیچ دیا تو اس نیت سے کہ 10,000 بچ رہے ہیں، دوبارہ جا کر 1,00,000 روپے کا جانور لے آئیں گے تو منع ہے۔ ہاں اس وقت اس طرح جائز ہے کہ آپ نے اس کو بیچ دیا اور 1,10,000 کا بیچا، اب 1,10,000 کا یا 1-2,000 اور ملا کر وہ جانور لے آئیں، اس میں سے 2-4-5,000 بچائے نہیں، وہ جو پیسے ہیں مکمل وہ بھی کچھ ہو سکے تو ملا کر اس سے اچھا جانور لے آئیں۔ تو اس طرح سے جانور وہ پھر قربانی جائز ہے، اور اگر پیسے بچائے تو قربانی جائز نہیں ہے، منع ہے اس میں۔ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ قربانی کی نیت ہی نہیں کرتے، قربانی کی نیت نہیں کی، جانور لے آئے، بھئی ٹھیک ہے 10-15-20 دن باقی ہیں، ایسا کریں گے کہ اچھے پیسے لگے بیچ دیں گے، قربانی کی نیت نہیں ہے۔ اب اس کی قربانی کی نیت نہیں تو بیچ سکتا ہے اس کو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر وہ ثواب سے محروم رہے گا کہ وہ جانور جس کو جب سے خریدا اس جانور کی طرف وجہ سے جو آپ کو تکلیف پہنچی، اس کا گوبر پیشاب جو آپ کے چھینٹے اس کے آپ کے کپڑوں پر پڑے، اس جانور کا پیشاب پخانا وہ بھی عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے، وہ آپ کی نے خدمت جو جانور کی قربانی کی نیت سے، اگر جانور قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، تجارت کی نیت سے خریدا تو اس تمام ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو لہذا قربانی کی نیت ہونی چاہیے نا، کتنا ہے کہ جانور اگر پیشاب کرے چھینٹے پڑے تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، گوبر کے نشان پڑ گئے تو اس کا ثواب بھی لکھا جا رہا ہے، اس کو چارہ ڈال رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی لکھا جا رہا ہے، تو لہذا ثواب ہی ثواب ہے اس میں۔ تو جانور جب خریدیں تو جانور قربانی کی نیت سے ہی خریدیں، جتنا دن آپ کے پاس رہے گا، جتنا آپ اس کی خدمت کریں گے، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں برابر لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن جائز ہے کہ اگر قربانی کی نیت سے نہیں خریدا ہے اور جب تک قربانی کی نیت نہیں کی تو اس کو بیچ سکتے ہیں، اور بیچ کر پھر کم پیسے والا بھی لا سکتے ہیں۔ اگر قربانی کی نیت سے لے کر آئے تھے اور بیچ دیا تو پھر اس سے کم جانور نہیں لا سکتے،
پھر اس سے اچھا جانور لا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ خوشحال آدمی نے جانور خریدا اور پھر وہ مر گیا یا غائب یا عیب دار ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اور غریب آدمی نے خریدا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کو میں نے ویسے اس میں بیان کر چکا ہوں میں پچھلے اپنا جو مسائل کے اندر، کہ اگر امیر نے خریدا، خوشحال آدمی ہے تو اس نے خریدا اور جانور جو ہے وہ چوری ہو گیا، تو اب کیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے تو اب اور جانور لے آئے، اور جانور لے آئے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جو صاحب استطاعت نہیں غریب ہے اس پر بھی واجب ہو گئی تھی، اس پر واجب نہیں تھی، خود بخود اپنے اوپر واجب کی تھی، لیکن علماء متاخرین نے، بعد کے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ لوگوں کو آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دو، متنفر نہیں کرو لوگوں کو، ویسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہیں کرو۔ تو صاحب ظاہر غریب آدمی کے لیے پھر بھائی جاؤ جانور دوبارہ لے آؤ یا 10,000 کا حصہ ڈالو وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو بعد کے متاخرین نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر غریب ہے تو غریب پر قربانی نہیں ہے، جانور چوری ہو گیا تو ان پر قربانی نہیں ہے، عیب دار ہو گیا تو اسی عیب دار جانور کو غریب قربان کرے گا، اور اگر امیر ہے تو وہ عیب دار کی قربانی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جانور چوری ہو گیا ان کے لیے قربانی جائز نہیں ہے، وہ دوبارہ جا کر جانور لے آئے اور اچھا بہترین بے عیب دار جانور جو ہے اس کو ذبح کرے۔ اور قربانی کے عید کے دن کے مسنون عمل بتا دیں، یہ بھی پرسوں والے دن کسی نے سوال کیا تاکہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اچھا ہے، چلو پہلے پوچھ لیا تو اچھا ہے، پہلے ہوتا ہے نا، ہمیں یاد بعد میں آتا ہے۔ قربانی کا دن ہے تو مسنون عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے کی بات نہیں کر رہا، اگر نئے کی اگر استطاعت نہیں ہے تو پرانے کپڑے ہیں تو اس کو دھو سکتے ہیں نا، دھو کر استری کر کے اچھے بنا کر اس کو پہن سکتے ہیں۔ استطاعت ہو نئے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے بہترین۔ قربانی کے دن، قربانی والے دن صبح غسل کریں، اور یہ ہمارے سابقہ لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ خود نہیں سب گھر والوں کو اس دن صبح، حج کے دن بھی اور دوسرے دن بھی، قربانی کے دن بھی سب غسل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبح غسل فرماتے ہیں، لہذا حضور کی سنت بھی ہے، تو لہذا اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور غسل کرنا۔ اس کے بعد مسنون سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حضور کا طریقہ۔ اس کے بعد مسنون یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ایک راستے سے آئیں، جب آپ جائیں تو دوسرے راستے سے جائیں۔ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ گیٹ ہے، یہ گیٹ ہے، یہ گھر ہے ادھر سے، یہ یہاں پر گھر ہے تو یہاں سے مثلا یوں ادھر سے آ کر اس گیٹ میں داخل ہو گئے، جب جائے تو یوں چلا جائے۔ یہ بھی سنت ہے، سنت ادا ہو جائے گی نا، اگر بات تو سنت کی ہے تو سنت